اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا ارشاد مبارکہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے اپنے حبیب سے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر ہو جائیں تو تم اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا معنی ہے اس پر خوشی منا لو۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے۔ جب قرآن تمہارے پاس آ جائے تو اس کے آنے پر تم کیا کرو؟ خوشی منا لو۔ اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، یعنی جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف آ جائیں تو تم ان کے آنے پر کیا کرو؟ خوشیاں منا لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی آمد پر، حضور کے میلاد پر جشن منانا اور خوشی منانا شریعت کے اندر یہ جائز بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا ایک ایسا عمل ہے جو صرف مسلمان کو فائدہ نہیں بلکہ کافر کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ حضور کی آمد پر خوشی منانا جو ہے یہ کافر کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک اور چچا تھا، ابو لہب، وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کے مرنے کے بعد ایک دفعہ میں نے اس کو پورے 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں جی سناؤ ذرا آپ کی قبر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں، تم لوگوں سے میں الگ ہوا ہوں، اس دن کے بعد سے ابھی تک قبر کے اندر میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ ہر وقت مجھ پہ تکلیفیں ہیں، عذاب ہو رہا ہے اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ پیر والے دن جو ہے یہ عذاب مجھ سے کم کر دیا جاتا ہے، بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک لونڈی تھی، لونڈی مطلب کنیز، باندی، نوکرانی سمجھو، وہ تھی میری دنیا کے اندر، اس کا نام تھا سویبہ۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تو اس نے دوڑ کر آ کر میرے پاس مجھے کہا کہ لو جی مبارک ہو، آپ کے ہاں بھتیجا ہو گیا۔ تو میں نے اس کی خوشی میں، حضور کی آمد کی خوشی میں اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ جا تم آزاد ہو۔ اب صرف میں نے حضور کی آمد کی خوشی پر کیا کیا؟ اپنی جو کنیز تھی اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو اللہ کریم جو ہے اب مجھے قبر کے اندر پیر والے دن جو ہے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی اگر حضور کی آمد پر خوشی مناتا ہے تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مسلمان جب خوشی منائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب خوشی منائے گا تو اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اس دن پر ہر مسلمان جو ہے اس کو خوش ہونا چاہیے، سوائے ابلیس شیطان کے کہ وہ دکھی ہوتا ہے، باقی ہر امتی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ لیکن ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کام ہے، میں نے دیکھا مسجد میں صرف 1.5 صف تھی نمازیوں کی، اور باہر جب میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ گلیاں بھری ہوئی تھی جشن منانے والوں کی۔ ارے بھائی، جن کا ہم جشن مناتے ہیں نا ان کے آخری الفاظ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ہم کن کا جشن منا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں۔ ان کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے جو نوکر ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔
ہمارے کوئی بزرگ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے، لو جی ہم ساری زندگی اس کو یاد کرتے کہ نہیں جی یہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے یا میرے چاچو نے یہ وصیت کی تھی، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت، جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جن کا ہم جشن منا رہے ہیں، ان کی وصیت کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ بھائی جشن منانا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے نماز پڑھنی ضروری ہے۔ جو کام حضور بتا کر تشریف لے گئے دنیا سے، وہ کام تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے، تو ہم کیا ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، کوئی پٹھورے بانٹ رہا ہے، کوئی جناب مٹھائیاں بانٹ رہا ہے۔ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہاں جی آپ نے نماز پڑھی ہے، تو جواب کس میں؟ نہیں میں ہوگا۔ اس لیے جشن منانا ضروری ہے، خوشی کا باعث ہے اور ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کا جشن منایا جا رہا ہے ان کی باتوں اور ان کی وصیت کا بھی خیال رکھیں کہ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اگر ہم واقعتاً 5 وقت کی نماز آج سے پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارے جشن کا بھی ثواب ہوگا، ہماری خوشی کا بھی ثواب ہوگا۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، صرف نعرے لگا رہے، جشن آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن آمد، وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یہ نعرے تو لگا رہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کا خیال نہیں رکھ رہے، تو گویا ہمارے جو نعرے ہیں وہ بھی کھوکھلے ہیں، ہم اوپر سے ہیں، اندر سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو شخص حضور کی آمد پہ خوش ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ 5 وقت باجماعت نماز کی بھی پابندی کرے، پھر حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔